9 مئی کے 19 مجرمان کو سزائیں معاف کر دی گئیں۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا مستقبل میں بھی مزید سزائیں معاف ہوں گی؟ کوئی این آر او ہوگا، این آر او کے لیے تحریری درخواست آئے گی، اس کا کیا بنے گا؟ مذاکرات وہ ہو رہا ہے، اسمبلی تک معاملہ پہنچ گیا ہے اور پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی بات پہ لب بیک کہہ دیا۔ مہنگائی کہہ رہے ہیں 8 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، میں نے پہلے بھی آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ کسی دن اچانک بازاروں میں جائیں آپ خود۔ یہ بیوروکریسی کے اعداد و شمار ٹھیک ہے، کسی حد تک درست بھی ہو سکتے ہیں لیکن مکمل درست نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ 9 مئی کے 19 مجرمان کو سزائیں معاف کر دی گئیں۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا مستقبل میں بھی مزید سزائیں معاف ہوں گی؟ کوئی این آر او ہوگا، این آر او کے لیے تحریری درخواست آئے گی، اس کا کیا بنے گا؟ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے ناظرین، مذاکرات وہ ہو رہا ہے، اسمبلی تک معاملہ پہنچ گیا ہے اور پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی بات پہ لب بیک کہہ دیا ہے۔ مہنگائی کہہ رہے ہیں 8 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، میں نے پہلے بھی آپ کو ریکویسٹ کی تھی، ذاتی طور پہ بھی کی تھی کہ کسی دن اچانک بازاروں میں جائیں آپ خود۔ یہ بیوروکریسی کے اعداد و شمار ٹھیک ہے، کسی حد تک درست بھی ہو سکتے ہیں لیکن مکمل درست نہیں ہے۔ ان پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آؤں گا، جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا میں مسلسل کہہ رہا تھا، عمران خان کو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آپ اس پہ لا تلقی ظاہر کر دیں، معذرت کر لیں، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ ان کو ہم نے تو کرایا ہی نہیں، اور آپ کے جن کے آپ فیض یاب ہوئے تھے، فیض حمید نے سارا ریکارڈ ہر چیز بتا دی۔ اب آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ مذاکرات۔ تو آج آئی ایس پی آر سے ایک اعلامیہ جاری ہوا، اس میں یہ کہا گیا کہ جی جو 9 مئی کے مجرمان تھے ان کے میں سے 67 نے رحم اور معافی کی پٹیشنیں اور اپیلیں دائر کیں۔ ان میں سے 19 کی سزاؤں کو معاف کر دیا گیا ہے اور اس کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے، اور ان میں سے کئی آج 6 شاید رہا ہو گئے ہیں جب میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، اور باقیوں کی 48 کی پٹیشن پہ قانونی کارروائی جو ہے، پروسیس جو ہے وہ جاری ہے۔ پھر اس اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ ایسا کیا گیا ہے اور منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ ادارے کا نظام ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ یہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں 19، میں فی الحال اس حد تک محدود رہوں گا۔ اگر یہ اضافی انہوں نے جیل کاٹی ہے تو اس کے ذمہ دار پتہ ہے کون ہے ناظرین؟ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے 2 ساتھی ججز، جنہوں نے حکم امتناعی دیا فوجی عدالتوں کی کارروائی پہ۔ اگر اس وقت وہ کہہ دیتے کہ ہم فائنل فیصلہ بعد میں کریں گے، آپ سزائیں اور اپنے فیصلے سنائیں، تو یہ لوگ پہلے ہی 6 ماہ سال پہلے ہی باہر آ چکے ہوتے۔ ان کو جا کے پوچھنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں، اگر ان کی اپیلیں سول عدالتوں میں لگی ہوتی تو یہ 6 مہینے مزید جیل میں رہتے، کیونکہ پروسیس بڑا لمبا ہے۔ پروسیس میں اتنا ڈیلے ہے سول عدالتوں میں۔ 9 مئی کے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو مقدمات ہیں، کیا بنا سوائے گجرانوالہ کی ایک عدالت کے؟ ابھی خدا کر کے کہیں مشکل سے جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم لگی ہے۔ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔
عالمی ادارے بھی بولتے ہیں اوئے بھائی آپ کے ملکوں میں جب واقعات ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے عافیہ صدیقی کو 80 سال سزا دی اور یہاں 2 سال 5 سال سزائیں ہوئیں ہماری فوجی تنصیبات پہ حملوں میں، اور آپ وہاں بیٹھ کے بیان بازی کرتے ہیں، امریکی سپوکس مین، برطانوی سپوکس مین. بس اب کیا آپ کو کہا جائے. ناظرین، اس کے علاوہ دوسرا معاملہ ہے مذاکرات. جب میں ابھی ریکارڈنگ کرا رہا ہوں تو باضابطہ میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی. اس کی وجوہات یہ تھی کہ ایس آئی ایف سی کا اجلاس جاری ہے، اسحاق ڈار صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گنڈا پور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی اس میٹنگ میں آنا ہے، تو اس لیے وہ شاید ڈیلے ہو رہی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنی اس بات سے آج تھوڑا پیچھے ہٹی ہے. یو ٹرن تو میں ابھی نہیں کہوں گا، کیونکہ یو ٹرن سڑکوں پہ لگا ہوتا ہے بورڈ یو ٹرن کا، وہ تو عمران خان کے بارے میں مشہور بھی ہے یو ٹرن لینے کی تنزیہ باتیں اور الزامات بھی ہیں. پہلے انہوں نے کہا ہم 2 اپنے مطالبات ہیں ان پہ تحریری طور پہ حکومتی کمیٹی کو، اسپیکر کو یہ دیں گے، اور آج کہا جا رہا ہے ہم تحریری طور پہ نہیں دیں گے. حکومت کو پتہ ہے جی پہلے سے کہ ہماری کیا ڈیمانڈ ہیں. 9 مئی اور 26 مئی نومبر پہ جوڈیشل کمیشن اور عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی. بھائی تحریری طور پہ دیں آپ، تاکہ حکومت کو پتہ چلے. حکومت پھر لسٹیں، یہ جو کمیٹی ہے لسٹیں منگوائے قیدیوں کی، وزارت قانون کے ذریعے منگوائے، وزارت داخلہ کے ذریعے منگوائے، صوبوں سے منگوائے کہ کتنے مقدمات ہیں، کون کون اندر ہے، اس کی ڈیٹیل آئے گی. پھر کمیٹی میں ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. پھر وہاں اٹارنی جنرل بھی آئیں گے بریفنگ دینے، لا منسٹر بھی آئیں گے بریفنگ دینے، اور آپ بھی، آپ کے وکلا بھی ہوں گے. سلمان اکرم راجہ وکیل ہیں، بیرسٹر گور صاحب وکیل ہیں. تو یہ آج بڑا کھانا دیا جی اسپیکر صاحب نے پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں. شیر افضل مروت ان کے بڑے فیورٹ بن گئے ہیں، اسپیکر صاحب کے پسندیدہ ہو گئے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ شیر افضل مروت ایسے بدتمیزی کے سٹائل میں سگریٹ لگا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے ہال کے، قومی اسمبلی کے ہال کے اندر آئے تھے، اور اسپیکر صاحب نے وارننگ دی تھی اور پھر ان کو سمجھایا تھا. آج وہ بڑے فیورٹ ہیں. آج کل اسپیکر صاحب کے پاس اکثر وہ میں نے دیکھا بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ بڑا اچھا فیڈ بیک ہے دونوں طرف سے. اب دیکھتے ہیں ناظرین اس حوالے سے بات آگے کیا بڑھتی ہے، کتنی آگے بڑھتی ہے، کتنی نہیں بڑھتی. یہ بڑا کروشل ہے. اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی میرے پاس خبر تو ہے کیا ہونا ہے، لیکن 20 جنوری کے بعد میں اس پر بات کروں گا. آج ایک اور معاملہ ہے ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ دنوں ایک معاشی اڑان پلان سے تقریب سے خطاب کیا. جاپان کے اپنے ماضی کے 1996-95 اس زمانے کے دورے کا واقعہ سنایا. ایک فیکٹری میں گئے تھے تو وہاں فیکٹری ملازمین احتجاج کر رہے تھے، کوئی کتبے اٹھا کے نہیں کر رہے تھے، پروڈکشن روک کے نہیں کر رہے تھے، وہ ایک آواز نکال رہے تھے، او او او. یہ بڑا مشہور ہو گیا وزیر اعظم صاحب کا فقرہ. اور اب وزیر اعظم کی اس بات پہ لبیک کہہ دیا پی ٹی آئی نے. اور یہ شیر افضل مروت نے ابھی اعلان کیا ہے کہ جب وزیر اعظم ہاؤس میں آیا کریں گے، اسمبلی کے اجلاس میں آیا کریں گے، تو ہم وہ والا احتجاج نہیں کریں گے، ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کے اسپیکر کے نعرے بازی نہیں کریں گے. ہم کہا کریں گے او او، یہ آوازیں نکالیں گے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ایک صورتحال ہوگی. پہلے ایک نیوزی لینڈ کی اسمبلی میں ایک خاتون نے احتجاج کیا تھا، تو وہ مخصوص سٹائل تھا ایک قبائلی ان کا، وہ بڑا پاپولر ہوا تھا. اب شہباز شریف صاحب کا یہ پہلے شبانہ روز ایک پاپولر ہے ان کی بات ہے، اب او پاپولر ہو گئی ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا بڑھتی ہے صورتحال. ناظرین، میں نے مہنگائی کا ذکر کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی دعویٰ کیا ہے، اور جو شماریات کا ادارہ ہے جو اعداد و شمار اکٹھے کرتا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مہنگائی سالانہ بنیادوں پہ 4.1% پہ آ گئی ہے. یہ سی پی آئی جس کو کہا جاتا ہے. تو 2018 کے بعد یعنی
81 منتھ کے بعد ایسا ہوا ہے، تو کافی اس میں صداقت بھی ہے کہ مہنگائی کی شرح 38 سے نیچے آئی ہے، 8-9 ماہ میں محنت ہوئی ہے، لیکن مارکیٹ میں اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا سوال وزیر اعظم صاحب سے ہے، میری ایک ان سے ملاقات بھی شاید آئندہ چند روز میں ہوگی، تو میں وہاں بھی ان سے بات کروں گا۔ میں آئل پرائسز کی بات کروں گا، کوکنگ آئل کی، جو دسمبر میں نے خود خریداری کی، میں اس کی مثال دوں گا، رسید بھی میرے پاس موجود ہے۔ آئل 5 kg کی پیکنگ والا، وہ میں نے نومبر میں وہ خریدا تو 2585 روپے کا تھا۔ جب میں نے ابھی دسمبر میں لاسٹ منتھ خریداری کی تھی تو وہ 2900 روپے کا ملا، تو پتہ چلا 55 روپے کے قریب پر kg کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور وزیر اعظم کو معذرت چاہتا ہوں، غلط اعداد و شمار اس حوالے سے دیے گئے۔ ٹماٹر کے ساتھ گیم کی جا رہی ہے، اس وقت بھی ٹماٹر 250 روپے فروخت ہو رہا ہے عام مارکیٹ میں۔ اس پہ وزیر اعظم صاحب آپ توجہ دیں، سبز منڈی جائیں کسی دن، یہ مڈل مین کا جو رول ہے اس پر کوئی قانون بنائیں، صوبے اس پر کام کریں، تو پھر عملاً ثمرات جو ہے عوام کو مہنگائی کی کمی کے ملنے چاہیے۔ آپ نے محنت کی ہے، معیشت کو تباہی سے اڑان تک پہنچایا ہے۔ وزیر اعظم صاحب آپ بہت محنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مینجمنٹ کرنا جانتے ہیں، بس سیاسی طور پہ کیونکہ اس عدم استحکام ہے، کولیشن حکومت ہے، مسائل ہیں، وہ ایک الگ پہلو ہے، انٹرنیشنل مسائل ہیں، خارجہ پالیسیز کے ایشوز ہیں، دہشت گردی کے ایشو، تو بہت آپ 18 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں، مجھے ذاتی طور پہ علم ہے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے اسی حوالے سے کہ آپ کے ایک سٹاف کے ایک سینئر ممبر ہیں، رات کو 2-2:30 بجے وہ آپ سے مل کر نکلے، آپ نے انہیں کوئی انسٹرکشن دی اور وہ جا کے سو گئے، تو آپ نے صبح 5 یا 5:30 بجے کے قریب انہیں موبائل پہ فون کر دیا کہ جو آپ کے ذمہ چیز لگائی تھی، جو انسٹرکشن دی تھی، اس پہ کتنا عمل ہوا؟ تو اس آفیسر نے آگے سے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ جی 3 بجے تو میں 3:15 گھر پہنچا ہوں اور ابھی سو رہا ہوں، اور ابھی صبح ہوگی تو پہلے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے۔ یعنی آپ اتنا فالو کرتے ہیں اپنی انسٹرکشن پر، تو یہ مہنگائی کے حوالے سے بھی آپ بلائیں، شماریات ڈویژن کو بلائیں، چیف سیکرٹریز کو بلائیں، چیف منسٹرز کو بٹھائیں، ون پوائنٹ ایجنڈا رکھیں، صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا، جس میں آپ مہنگائی کی کمی کے عملاً ایک فائدہ جو ہے غریب اور متوسط طبقے کو پہنچانے کے اقدامات کی خود نگرانی کریں۔ آج ایک اور معاملہ ہے ناظرین کہ SIFC کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں، اس پر میں اس وقت بات نہیں کروں گا کیونکہ ابھی تک ڈیٹیلز کا انتظار ہے۔ میں پشاور کا ایک واقعہ تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں کہ کل وہاں احتجاج کیا تھا بلدیاتی اداروں کے نمائندوں نے، اور ان پہ آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی۔ آج وہ احتجاجاً ایک پارک میں کیمپ لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو امیر مقام ہیں فیڈرل منسٹر، نون لیگ کے صوبائی صدر ہیں، وہ 3-4 دن سے بیمار تھے، بخار تھا، انہیں سوات گئے ہوئے تھے، سردی لگ گئی، گلا خراب تھا، تو بیماری کی حالت میں بھی تھوڑی سی طبیعت بہتر ہونے پر وہاں جا کے انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ANP کے لوگ بھی وہاں پہنچے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگ بھی پہنچے ہیں۔ تو گنڈا پور کو چاہیے کہ اس معاملے میں توجہ دیں۔ البتہ گنڈا پور کو میں یہاں تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کروں گا کہ انہوں نے تاخیر تو کی، لیکن کورم میں جو امن کی بحالی کا معاہدہ کرا دیا ہے، اور اس میں عسکری قیادت جو صوبے کی ہے، کور کمانڈر ہیں اور ان کے باقی ساتھی ہیں، انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ وہاں امن کے لیے اقدامات ہوئے ہیں، اور
بنکر ختم ہونے چاہیے، ناجائز اسلحہ، بھاری اسلحہ وہاں سے حکومت کے پاس واپس آنا چاہیے، اور حکومت اور فوج کو، صوبائی حکومت اور فوج کو مل کر وہاں امن کو بحال کرنا ہوگا، وہاں پولیس کا نظام بہتر اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔